أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سورۃ بقرہ، پہلا پارہ، آیت نمبر 104۔ یہاں یہود کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی اور بے ادبی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام اور مسلمانوں کے نظروں سے گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ کسی بھی انداز سے منافقانہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں پہنچ کر اور رسول اللہ سے جب سوالات کرتے اور باز پرس کرتے تو یہ تأثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو جواب دے کر دوسری طرف متوجہ ہو جاتا تھا تو پھر یہ یہودی لوگ اور منافق اور مسلمان سب ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت رکھیے۔ یہ مراعات سے نکلا ہے، لیکن یہود اس لفظ کے اندر خیانت کرتے تھے، جس طرح کہ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور یہ عین کو تھوڑا سا زور دے کر، جھٹکا دے کر راعینا بنا دیتے تھے، جس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے، اور اپنے دلوں کے اندر اس سے یہی گندا معنی لیتے تھے، اور رسول اللہ اور صحابہ کرام کو راعنا کا تصور دلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بحیدوں کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ ہی کو حذف کر دیا کہ آپ لوگ جو ایک دوسرے کو راعنا کہتے ہیں اور یہ یہود اس لفظ کے اندر خیانت کرتے ہیں، اور یہ راعنا کا لفظ کوئی قرآن نے مقرر نہیں کیا تھا کہ بعض لوگ اسی مناسبت سے ما ننسخ من آیت او ننسہا سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے راعنا کو منسوخ کر دیا اور اس کی جگہ انظرنا مقرر فرمایا۔ یہ اس کے لیے دلیل تب بنے گی جب پہلے قرآن میں یہ آیا ہو کہ آپ لوگ رسول اللہ کو راعنا کہا کریں۔ نہ پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ کہو، نہ اب اللہ کہتا ہے کہ یہ کہو، بلکہ لوگ اپنی طرف سے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اس کہنے کو منسوخ کر دیا۔ اللہ نے اپنی کسی حکم کو نہ منسوخ کیا، اور نہ ہی اللہ تعالی کوئی ایسے کمزور علم والا ہے جو کسی چیز کو نسیان اور کمزوری اور ضعف علم کی وجہ سے منسوخ قرار دے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ما ننسخ کے اندر اس پر بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم مت کہا کرو راعنا لفظ، اس لفظ ہی کو چھوڑ دو، وقولوا، بلکہ کہا کرو انظرنا، کہ اے اللہ کے رسول ہمارے طرف نظر کیجئے، واسمعوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو سن رکھو قبولیت کے ساتھ، یعنی میں نے جو حکم بھیجا کہ راعنا جو تم لوگوں نے گھڑا ہے اپنی طرف سے، اور تم لوگوں نے اس کے اندر دو معانی
ज़ू मानियन के लफ्ज़ से तुम लोग अपने गंदा मकसद लेते हो यहूदो और मुनाफिको, तो उनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालो तुम राह ना छोड़ दो ताकि उनको कोई मौका न मिले। वस्मऊ, और मेरे हुक्म को कबूलियत के साथ सुन रखो। और बाकी रहा जो लोग गंदे सोच रखते हैं नबी के बारे में और नबी को गिराने की कोशिश करते हैं, तो वलिल काफिरीना, और कुफ्फार के लिए अज़ाबुन अलीम, अजाब है दर्दनाक, उनको अजाब दिया जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर यहूद को क्यों इतना गुस्सा आता है नबी करीम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आखिर क्यों आग बगोला हो जाते हैं, क्यों पैगंबर इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, 100% मुसलमानों के सामने बेअदबी करने की कोशिश, आखिर इतने बड़े रसूल की बेइज्जती की क्यों इन लोगों ने ठान ली है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, नहीं चाहते हैं काफिर लोग, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से। अहले किताब को काफिर इसलिए कहा कि अहले किताब को हुक्म था कि जब दूसरा नबी, आखिरी नबी आएगा और उस पर किताब नाजिल होगी तो तुम लोगों ने उन पर ईमान लाना होगा। उन्होंने इस हुक्म को कबूल नहीं किया तो अपने तौरात के हुक्म से भी काफिर ठहराए और कुरान ने भी उनको काफिर कहा। अल्लाह ने फरमाया मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, नहीं चाहते हैं काफिर लोग, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, वलल मुशरिकीना, और न मुशरिक, ये दोनों गुरोह ये नहीं चाहते, अन युनज़्ज़ला अलैकुम, कि नाजिल हो तुम्हारी ऊपर, मिन खैरिन, कोई बेहतर चीज, कोई खैर, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। उनका ख्याल था कि हम अंबिया के खानदान में से हैं, सारे नबी बनी इसराइल में आए हैं, ये एक नबी बनी इस्माइल में क्यों आया। ये इतना बड़ा एजाज, खातमुन नबीयीन का एजाज हमारे बनी इसराइल के अलावा बनु इस्माइल को क्यों ये खिताब मिला। तो वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके दो एतराजात थे। एक एतराज ये था कि आखिर सारे नबी जो बनी इसराइल में आए, ये एक नबी कैसे तुम्हारे खानदान में आया, लिहाजा ये नबी नहीं है। नबियों का खानदान तो बनी इसराइल का खानदान है, हमारे अंदर आता तो हम मान लेते कि नबी है। ये जो ऐसे लोगों के दरमियान आया, ऐसे खानदान में आया जिसमें पहले कभी नबी नहीं आया, ये नबी नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई खैर बरसे, तुम्हारे अंदर नबूवत आए, तुम्हारे ऊपर कुरान नाजिल हो, ये नहीं चाहते। अब अल्लाह इसका जवाब देते हैं वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही, अल्लाह खास फरमाते हैं अपने रहमत के साथ, मन यशा, जिनको वो चाहे। अल्लाह तो बादशाह है, उसकी अपनी नबूवत है, उसका अपना कुरान है, अपना कलाम है, अपना उसका इख्तियार है। वो जिसको चाहे नबी बना दे, जिस खानदान में चाहे नबी मुकर्रर कर दे, तुम्हारा इसमें क्या है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही, अल्लाह ताला खास फरमाते हैं अपने रहमत के जरिए, मन यशा, उन लोगों को जिनको चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह साहिब फजल अजीम है, उसके पास तो बहुत बड़े बड़े फजल हैं, जिनको चाहता है नवाजता है। ये एक एतराज का जवाब हुआ। एतराज किया था कि भाई तुम्हारे अंदर नबी कैसे आया। दूसरा एतराज उनका ये था कि अगर ये नबी है
اگر یہ قرآن آسمانی کتاب ہے تو تمہارا نبی تو یہ مانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تمہارا نبی یہ بھی مانتا ہے کہ عیسیٰ بھی نبی ہیں، تمہارا قرآن اور تمہارا نبی یہ بھی مانتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے۔ یہ تو تمہارے محمد اور تمہارے قرآن کو تسلیم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، انجیل بھی اللہ کی کتاب، تورات بھی اللہ کی کتاب۔ تو دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر یہ محمد سچا نبی ہے اور سچا نبی ہوتا تو پھر قرآن میں بعض احکام تورات کے مخالف کیوں نازل ہوئے؟ تو قرآن کریم میں بعض جزیات انجیل کے خلاف کیوں نازل ہوئے؟ وہ آپ لوگوں کو قرآن مجید کے اندر پتہ بھی چلے گا، آئندہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں اس کی وضاحت بھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے یہودیوں پر کچھ چیزیں وقتی طور پر حرام کی تھیں ان کی بدماشیوں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ان کو کہا تھا کہ تم لوگوں نے جانوروں کے اندر چربی نہیں کھانی ہے سوائے اس چربی کے جو آنتڑیوں سے لگی ہو اور یا پشت پہ لگی ہو، باقی چربی تمہاری اوپر حرام ہوگی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر پرہیز کی طور پر اونٹ کا گوشت منع کیا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو یہود کہتے تھے کہ یہ تو حرام ہے، ہمارے دین میں اونٹ بھی حرام ہے اور چربی بھی حرام ہے، تو یہ نبی کیسے ان کو حلال سمجھتا ہے؟ یہ اگر اسی خدا کا نبی ہوتا تو جس طرح ہمارے تورات اور انجیل اور ہمارے خاندانوں میں اونٹ حرام ہے اور جانوروں کی چربی حرام ہے تو یہ بھی اس کو حرام سمجھتا۔ حالانکہ وہ تو ان پر حرام نہیں تھا، وہ تو ان کی بدماشیوں کی وجہ سے موقت طور پر ان پر حرام کیا گیا تھا۔ اور اونٹ کا گوشت یعقوب علیہ السلام کسی پرہیز کی وجہ سے نہیں کھاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے جوابات دیتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ ہمارے ایرانی علماء اور ایران کے دریا میں بہنے والے مجوسیوں کے سمندر میں غوطہ لگانے والے علماء، جو تبری سے لے کر آج تک جو ایک ٹھیلا لگا ہوا ہے، بھئی تبری نے جو کچھ لکھا ہے تو سب نے اس کی اقتداء کی ہے۔ 3 صدی ہجری میں اپنی طرف سے روایات بنا بنا کر لوگوں نے پیش کی اور یہ تأثر دلایا گیا کہ یہ قرآن کی وہ تفسیر ہے جو رسول اللہ سے نقل ہے، لیکن کسی عالم نے یہ تک نہیں سوچا کہ اگر یہ اللہ کے نبی کے فرمودات ہیں اور یہ تبری میں اور دیگر کتابوں کے اندر روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور قرآن کی تشریح نبی نے کی ہے، تو پھر 1400 سال تک اب تک ہاروت اور ماروت کے درمیان یہ فیصلہ کیسے نہیں ہو سکا کہ ہاروت اور ماروت بدماش تھے یا یہ ملائکہ تھے یا یہ جادوگر تھے، یہ اوپر سے آئے تھے یا نیچے رہنے والے تھے؟ اگر یہ پیغمبری تفسیر ہے تو اب تک 1400 سال میں اس ہاروت و ماروت کا پتہ کیسے نہیں لگا؟ اب تک یہ اختلاف کیسے جاری ہے؟ اسی طرح دیگر آیات میں جو سینکڑوں اختلافات ہیں، اور یہی آیت ما ننسخ من آیت ان کے اندر بھی اختلافات ہیں، تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ بھئی جو چیزیں پہلے امتوں کے اندر ایک قسم کے احکام تھے، اب رسول اللہ پر دوسرے قسم کے بعض احکام نازل ہوئے۔ پوری دنیا یہودیت میں ایسی کوئی چیز تو آپ لوگ دکھا نہیں سکتے کہ جو پہلے حرام ہو اور بعد میں حلال کی گئی ہو، اور پہلے حلال ہو بعد میں حرام کی گئی ہو۔
اسلام کے اندر اللہ کے فضل سے ایسا کوئی حکم کوئی نہیں دکھا سکتا، بس زبانی باتیں ہیں، وہی تفسیروں میں آئی ہیں، فلان نے لکھا ہے، فلان نے لکھا ہے، ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوتا ہو رہا ہوگا، بس ایسی باتیں ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالی کا قانون یہ ہے کہ اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے، انسانیت جو ہے وہ ابتدا سے اس کا بچپن شروع ہوا تھا۔ انسان جب پہلے پیدا ہوا کئی لاکھ سالوں تک اس کا بچپنا تھا، اس کی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالی نے اپنے قوی علم کے مطابق دو قسم کے احکام اللہ تعالی نے نازل فرمائے ہیں۔ ایک ہے احکام موقتہ، ایک ہے اصول۔ ایک کو اصول کہا جاتا ہے اور دوسری کو جزیات کہا جاتا ہے۔ اصول جو ہوتے ہیں وہ غیر متبدل ہوتے ہیں، وہ شروع بقول ان علماء کے آدم سے لے کر آخری انسان تک اصول سب کے ایک ہی رہے، اور ایک تھے جزیات۔ جب دنیا نے ترقی نہ کی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کا بیٹا ہے، وہ اس کو اسکول میں داخل کرنا چاہتا ہے، تو چند دن تو اس کے ساتھ باپ چلا جاتا ہے اور اس کو راستہ دکھاتا ہے کہ بیٹا جب آپ گھر سے نکلیں گے تو 20 قدم جب آپ آگے جائیں گے تو دائیں طرف آپ مڑ جائیں گے، پھر دائیں طرف آپ نے 200 قدم جب لیے تو پھر آپ کو 2 راستے آئیں گے، اس میں آپ بائیں طرف پر جائیں گے۔ بائیں طرف جب آپ اتنے قدم لیں گے تو آگے آپ کو 2 دروازے آئیں گے، فلان دروازہ آپ کے اسکول کا ہے۔ تو اب 1 دن 2 دن 5 دن تک تو باپ بیٹے کو یہ راستہ دکھاتا رہے گا، لیکن جب ایک مرتبہ بیٹا بلد ہو گیا، اب دوبارہ اس کو راستہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھئی راستہ دکھانا منسوخ ہو گیا؟ نہیں، پہلے راستے بتانے کی ضرورت تھی، اب راستے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہی راستہ ہے، منسوخ نہیں ہوا، وہی اسی طرح جانا ہے، منسوخ نہیں ہوا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بھئی ابھی تم بائیں طرف مڑنا ہوگا، اب جو ہے نا 200 قدم کی جگہ آپ نے 1000 قدم لینے ہوں گے، نہیں، منسوخ نہیں ہے۔ پہلے ضرورت تھی، اب بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ بلد ہو رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالی نے ایک تو اصول بیان فرمائے ہیں اور ایک جزیات بیان فرمائے ہیں، موقتہ۔ انسانیت جب بچپنا میں تھی تو اللہ تعالی نے ان کو کچھ احکام جزیات کی شکل میں موقت عطا فرمائے تھے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ انسانیت فلان وقت تک رہتی ہے اور ان کی ترقی فلان وقت تک نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر فلان زمانے تک کمپیوٹر پیدا نہیں ہوا ہوگا، فلان زمانے تک ٹیلی فون نہیں پیدا، یہ ایجادات نہیں ہوئے ہوں گے، فلان زمانے تک جہاز پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ جس طرح کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کشتی بنا دیجئے، اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ نوح علیہ السلام کو جب یہ سمندر دریا آئے گا، پانی آئے گا، تو اس کو کشتی کے علاوہ کوئی ایسی چیز اس وقت تک ایجاد ہونے والی نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں، تو کشتی بتا دی۔ اب ہمیں کیوں کشتی نہیں بتا رہا؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ اس زمانے تک بہت کچھ ایجاد ہوا ہوگا، پھر ان کو کشتی کے بنانے کی اور ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ تعالی نے ایک تو وہ احکام نازل کیے ہیں جو اصول ہیں، شروع سے آخر تک، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وہ قوانین تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ نمبر 2، وہ جزیات موقتہ جو اللہ تعالی نے اپنے علم کے مطابق باقاعدہ ایک وقت تک ان کو نافذ العمل قرار دیا ہے کہ یہ فلان جزیات اور یہ فلان مسائل جو ہے یہ ان لوگوں کو فلان زمانے تک ضرورت پڑے گی، اس کے بعد انسانیت ترقی کر جائے گی تو پھر یہ دوا تبدیل کرنی پڑے گی۔ منسوخ ہونا نہیں ہے، وہ احکام اور جزیات ہی موقت تھے۔ تو اللہ تعالی نے
وہ موقت جزیات جو ایک وقت تک اللہ تعالی نے لاگو کیے تھے اور ان کا وقت پورا ہو گیا، اب جب وقت پورا ہو گیا تو اس کی جگہ آئندہ نسل کے لیے جو جوان ہو گئی ہے، جن کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ چیز فلان وقت تک میں نے دی ہے۔ جس طرح کہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی اس مریض کو میں یہ دوا 1 ماہ تک کھلاؤں گا، اب 1 ماہ کے بعد یہ دوا تبدیل کر کے پھر اس کو یہ ڈوز دوں گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی ڈاکٹر نے پہلی دوا منسوخ کی، منسوخ وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی حکم اس کے برابر حکم، برابری والے ذات کا حکم موجود ہو اور دوسرا اس کے برابر یا اس سے اوپر والی ذات آ جائے اور اس کو کہے کہ تمہارا حکم موجود ہوتے ہی میں اس کو منسوخ قرار دیتا ہوں، یہ قانون رہے گا لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے تمہاری زبان میں منسوخ۔ ویسے اسلامی زبان میں نسخہ، نون سین خا، یہ جو مادہ ہے اس کا معنی ہے ایک چیز کے بدلے دوسری چیز دینا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ کتابوں کے نسخوں کو لوگ نسخے کیوں کہتے ہیں؟ بھئی یہ ایک نسخہ ہے، یہ دوسرا نسخہ ہے۔ یہ پہلے زمانے میں جب پریس نہیں بنا ہوا ہوتا تھا، اس زمانے میں لوگ ایک نسخے کو ہاتھ سے لکھتے تھے، ایک کاپی تیار ہو جاتی تھی، بھئی یہ فلان کی کتاب ہے۔ اب وہ کتاب کسی کاتب کو دے کر وہ اس سے نقل کر کے دوسری کتاب لکھ دیتے تھے، تو یہ پہلی والی کتاب جو اس نے عاریتاً اس کو دی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ اس سے نقل کریں، وہ اس کو واپس دے دیتا تھا، تو اس کو نسخہ کہا جاتا تھا۔ بھئی وہ نسخہ لے لیں، یعنی اس سے میں نے اپنا کام پورا کیا، اسی وقت تک اس کی ضرورت تھی کہ میں نے اس کو دوسری کاپی میں نقل کر دیا، لہٰذا اب برائے کرم آپ اپنا نسخہ لے لیں، میں نے یہ نسخہ لکھ دیا، دوسرا لکھا پھر یہ بھی دوسری کی طرف منتقل ہوا، یہ نسخہ کا اپنا معنی ہے۔ پھر وقت بدلتے 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 اس کا معنی ایسا ہوا کہ ایک چیز کو مٹا کر دوسری چیز اس کے جگہ لکھ لینا، اس کو نسخہ کہا گیا، یہ اس کا مجازی معنی ہوا۔ پہلا معنی وہی تھا جو ہم نے کیا۔ تو اب اللہ تعالی نے اس کا جواب کیا، انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا اور محمد اللہ کے نبی ہوتے تو پھر کیوں تورات اور انجیل اور پرانے پیغمبروں کے احکام کو یہ تبدیل کیوں کرتا ہے؟ وہاں یہ چیز ایسی تھی اور یہاں یہ چیز ایسی ہے، وہاں گوشت چربی حرام تھی، یہاں چربی کو حلال کہا، وہاں اونٹ نہیں کھاتے تھے، یہاں یہ دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ لوگ سمجھیے 3 قسم کے احکام ہے جو میں آپ لوگوں کو قرآن کی آیتوں سے بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز جزیات موقتہ، وہ جزیات جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو ان کے زمانے تک، ان کے موسموں اور اوقات تک محدود دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر، کل اجل مسمى، ہر چیز کے لیے اللہ کے ہاں ایک مدت مقرر ہوتی ہے، لہٰذا یہ قانون میں اس نبی اور اس امت کو دیتا ہوں۔ اللہ کے علم میں ہوتا تھا کہ یہ چیز فلان وقت تک چلے گی، پھر میں اس کو تبدیل کر دوں گا، یعنی یہ پھر یہ نسخہ بیکار ہو کر کے واپس کر دیا جائے گا۔ تو پہلی چیز جزیات موقتہ، دوسری چیز ہے احکام محرفہ، وہ احکام جو تھے تو اصول اللہ نے بھیجے تھے مگر لوگوں نے اس کے اندر تحریف کی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک نبی جب چلا جاتا تھا، دوسرا نبی آنے سے پہلے لوگ اس کے اندر اپنے خواہشات ڈال دیتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ
फयंसखुल्लाहु मा युल्क़ि शैतान सुम्मा यहकुमुल्लाहु आयातिही। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई नबी और रसूल मैंने ऐसा नहीं भेजा जो अपनी उम्मत पर अपनी किताब तिलावत करता था। तमन्ना का एक माना है तिलावत करना, पढ़ना, अगरचे दूसरा माना इसका यह है कि दिल की ख्वाहिश होती थी, तमन्ना होती थी। यहां मैं माना करता हूं कोई नबी और रसूल ऐसा नहीं गुजरा जो मैंने भेजा हो, मगर वो जब अपनी उम्मत पर कोई किताब मेरी तरफ से तिलावत करते थे तो अलका शैतान फी उमनीयती, उसके जाने के बाद शैतान उसमें अपने ख्वाहिशात में ला देता था। वक्त के मौलवी, वक्त के ये उलमाई सू जमा हो जाते थे, उसकी गलत सलत तशरीहात और उसके बीच में अल्फाज निकालते थे। जिस तरह कि अल्लाह ताला ने फरमाया है फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपनी तरफ से किताब में लिखते हैं और फिर कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है। तो वो लोग इसमें अपने ख्वाहिशात और अपनी मनमानी किस्म के तशरीहें शामिल करते थे। तो अल्लाह ताला जब दूसरे नबी को लाते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फयंसखुल्लाहु मा युल्क़ि शैतान। अब शैतान ने उसमें जो तिलावत में जो चीजें मिलाई हुई होती थी और अहकाम के अंदर जो तहरीफ की हुई होती थी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसको मैं खत्म करता था, उसको मैं मिटा देता था, उन जुजियात को मैं मनसूख करता था। वो जुजियात जो शैतान ने और उलमाए सू ने मिलाए हैं। फयंसखुल्लाहु मा युल्क़ि शैतान, अब जो चीज शैतान में लाया करता था मैं उसको मनसूख करता था। सुम्मा यहकुमुल्लाहु आयातिही, और अल्लाह अपने सही वाली आयात को मजबूत और मुस्तहकम करके दूसरे नबी को दे देता था कि असल तुम्हारा किताब ये है, अल्लाह ने ये अल्फाज भेजे हैं, बीच में ये अल्फाज उलमाए सू और शैतानों ने मिलाए हैं। तो यहां इन दो चीजों की बात हो रही है, अहकाम मुवक्कता जिसको जुज़ियात मुवक्कता कहा जाता है, नंबर 2 अहकाम मुहर्रफा। अल्लाह फरमाते हैं मा नंसख मिन आयतिन, और जो हम मनसूख करते हैं जुज़ियात मुवक्कता को, वो जुज़ियात जो पहले नबियों के लिए मैंने एक वक्त तक मुकर्रर किए थे। मिसाल यहूद ने बदमाशी की तो मैंने उनके ऊपर चर्बी को हराम करार दिया, लेकिन ये सजा के तौर पर एक वक्त तक इनके ऊपर मैंने हराम करार दिया था कि इस नस्ल के खत्म होने तक ये इन पर हराम रहेगा, इसलिए कि उन्होंने बदमाशी की है। लिहाजा मा नंसख मिन आयतिन, हम जो जुज़ियात मुवक्कता मनसूख करते हैं, नअते बिखैरिम मिनहा, तो हम लाते हैं उससे बेहतरीन। जिस वक्त तक इंसानियत की जरूरत और मौसम और उनकी जवानी के मुताबिक या बचपने के मुताबिक जो अहकाम मैंने दिए थे और मैंने उनको मनसूख किया कि बस ये यहां तक थे, ये नहीं कि हुक्म मौजूद है और लेकिन उस पर वो मनसूख हो गया, उस पर नहीं, हुक्म नहीं है, बस वो हुक्म ही यहां तक था। मा नंसख मिन आयतिन, हम जो मनसूख करते हैं किसी जुज़िये मुवक्कता को, नअते बिखैर मिनहा, यहां नफ़े नशर मुरत्तब है, तो हम लाते हैं उससे बेहतर जुज़िये को। औ नुन से हा, अब हम जो भुला देते हैं, छोड़ देते हैं, ये अहकाम मुहर्रफा है। कुछ ऐसे उसूल होते थे जो अल्लाह ताला ने तो भेजे होते थे मगर उसके अंदर लोग मिलावट कर जाते थे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं औ नुन से हा, या जिन अहकाम को हम छोड़ देते थे,
اس لیے کہ نسیان کا معنی کیا ہے؟ اصل النسیان الترک وهو غایتہ اللازم لہ. اس پر قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس میرے آیات آ چکی تھیں مگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تھا. فنسیتها کا معنی تم نے ان کو چھوڑ ترک کر دیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں ترک کیا جائے گا جہنم میں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں نے تمہیں بھلا دیا. کیا اللہ بھی کوئی چیز بھولتا ہے؟ نہیں. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں ترک کیا جائے گا جہنم کے اندر، چھوڑا جائے گا. یہ قرآن سی معنی میں کر رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں او ننسها، یا جس کو ہم چھوڑتے ہیں، او مثلها نأتی بخیر منہا او مثلها، تو انہی کی طرح احکام لاتے ہیں. کیا معنی؟ جن احکام میں انہوں نے گڑبڑ کی ہوتی ہے، ملاوٹ کی ہوتی ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مثلها، انہی کی طرح جو پہلے سچے احکام تھے وہی حکم سچا لے کر کے آتا ہوں، اس کا مثل حکم لاتا ہوں. جو جزیات حذف کرتا ہوں، منسوخ کرتا ہوں، جو موقت تھے اس سے اچھے جزیات لاتا ہوں، اس لیے کہ وہ تو موقت تھی، انہی اوقات تک وہ محدود تھی. جوانی شباب انسانیت کے لیے وہ اچھے نہیں تھے، تو اس سے بہتر احکام جو شباب انسانیت کے لیے کارگر ہوں لاتا ہوں. اور جو انہوں نے ملاوٹ کر کے خراب کر دیے ہیں، محرف کر دیے ہیں، اس سے وہ چھوڑ کر کے میں اصل والی چیز مثل لے آتا ہوں. الم تعلم، کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ ان اللہ، کی یقیناً اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. ایک جزیات موقتہ جس کو منسوخ کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اسی وقت تک تھیں. نمبر دو وہ چیزیں اصول محرفہ جو ہے قانون معبدہ لیکن اس میں تحریف کیا ہوتا ہے، تو اللہ وہ محرف احکام کو چھوڑ کر کے اصل احکام نکال لاتا ہے. تیسری چیز ہے تبدیل کرنا. تبدیل کرنا، ایک حکم کی جگہ دوسرے حکم کے لانا، وہ اصول موقتہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اصول موقتہ ہے. ایک ہے جزیات موقتہ، ایک ہے اصول موقتہ، ایک ہے اصول محرفہ. جو اصول موقتہ ہے کہ ہے تو اصول لیکن ایک وقت تک ہے، قانون ہے. اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا بدلنا آیتن مکان آیتن واللہ اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. اللہ فرماتے ہیں ہم جب ایک قانون کے بدلے میں دوسرا قانون لاتے ہیں تو اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا چیز نازل کرتا ہے. اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اپنی طرف سے بنا رہا ہے، یہ تو ان احکام کے خلاف ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ اصول موقتہ تھے. بس لفظی ترجمہ دیکھ لی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، مت بولو آج کے بعد، لا تقولوا مت کہو رائنا کا لفظ، وقولوا بلکہ کہا کرو انظرنا کہ ہماری طرف دیکھ لیجئے، واسمعوا اور اے لوگو یہ میرے حکم کو قبولیت کے ساتھ سن لو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک. ما یود الذین، نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہیں تو مشرک چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم کہ نازل ہو جائے تمہاری اوپر، من خیر کوئی خیر، من ربکم تمہاری رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ اللہ خاص فرماتے ہیں اپنے رحمت کے ذریعے، من ان کو یشاء جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے. ما ننسخ من آیت اور وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں جزیات موقتہ، او ننسہا یعنی تورات اور انجیل میں پہلے نازل شدہ
جزیات موقتہ کو منسوخ کر کے ہم قرآن میں دوسرے جزیات لاتے ہیں، اس کا یہ معنی کسی نے نہیں کیا، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ قرآن میں منسوخ، یعنی قرآن میں ایک حکم آیا ہو دوسرے نے اس کو منسوخ کیا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے، بلکہ تورات اور انجیل کے احکام ما ننسخ من آیت، وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں جزیات موقتہ جو تورات اور انجیل میں نازل ہوئی تھیں، جو ہم ان کو منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا یا چھوڑ دیتے ہیں ان کو، نأت بخیر منہا تو ہم لاتے ہیں اس سے اچھے، او مثلہا یا ان کی طرح، علم تعلم آیا تو یہ علم نہیں ہے ان اللہ کی یقیناً اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن اور اللہ کی جلالت شان ہمارے سمجھ میں اتارے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام میں قرآن میں ناسخ اور منسوخ نہ مان لیں، اس لیے کہ ناسخ اور منسوخ کسی کم عقل حکمران ناسمجھ حکمران کے کلام میں ہوتا ہے، اور میرے اللہ کو ساری دنیا سے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ اس کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا صحیح سمجھ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔